بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب سے پہلے تمام اہل ایمان کو ماہ رجب المرجب کی آمد کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماہ رجب جنت میں رجب نام کی ایک نہر ہے جو مومنین کرام کو سیاحت کرتی ہے اور کرے گی. یہ 3 مہینے آگے پیچھے ہیں: رجب المرجب، شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک. یہ 3 مہینے آگے پیچھے ایک ساتھ ہیں. پہلا مہینہ جو ہے یہ علی علیہ السلام کا مہینہ ہے. دوسرا مہینہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. حالانکہ نبی کریم کی اس میں ولادت ہے بشہادت، لیکن نبی کریم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ صرف اس لیے کہا ہے کہ اس میں تمام ان افراد کی ولادت ہوئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن کر آئے ہیں. مثلا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، امام سید سجاد علی زین العابدین علیہ السلام ہے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. رمضان المبارک جو ہی اللہ کا مہینہ ہے. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ترتیب ایسے رکھی ہے کہ پہلے علی کے پاس آؤ، پھر نبی کے پاس آؤ، پھر میرے پاس آؤ. یہ اس طریقے سے مہینہ. یہ رجب المرجب جو ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. اس کے اندر زیارت پر جانا ثواب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عمرے پہ جانا ثواب ہے. اس مہینے میں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کرنا چاہیے. میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس کی وجہ صرف یہ کہ یہ دعا ہے جو ابھی نماز کے بعد آپ نے پڑھی. اس دعا کا مختصر سا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر باقی کا جو ہے انشاءاللہ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کہ یہ دعا اتنی مجرب اور اتنی بہترین دعا ہے، ہر سال ہم پڑھتے ہیں، اور تمام طالب علموں کو جو ہے وہ اسے 3-4 دن میں یاد کر لینا چاہیے. اس لیے جب 5 نمازوں میں روزانہ پڑھیں گے تو خود بخود یاد ہو جائے گی، پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں سب سے پڑھواؤں گا انشاءاللہ. یہ خیر وہ عدد مسئلہ ہے. یا من ارجو ہو لکل خیر، شروع ہوتی یہاں سے کہ اے وہ اللہ جس سے میں ہر ایک خیر کی امید رکھتا ہوں. یا من ارجو ہو لکل خیر، ہر خیر کی امید تیری ذات سے. یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اور جب میں کوئی برائی کرتا ہوں ہر برائی کے وقت بھی میں تیرے عذاب سے امن میں محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، اس لیے کہ تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہ جو کرامن کاتبین یا کندھوں پر بٹھائے ہیں، یہ دانے کاندھنے والا جو ہے نیکی لکھتا ہے، یہ بائیں کاندھنے والا برائی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے. تو جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا قلم چلنے لگتا ہے. پھر انسان قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کی نیکی لکھتا ہے. پھر انسان اس نیکی کو انجام دیتا ہے تو وہ نیکی بھی لکھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کا ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکا اس نیکی کو، تو وہ ارادہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے. لیکن جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، یہ فرشتہ قلم اٹھاتا ہے. جب یہ فرشتہ قلم اٹھاتا ہے اس وقت یہ والا فرشتہ روکتا ہے کہ ابھی نہ لکھ، اس کے نام اعمال میں یہ گناہ نہ لکھ
توبہ کر لے. پھر انسان جب رات کو دیر تک غفلت کے ساتھ سو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی بدبخت آدمی ہے نہیں تیز کا کہ اس نے توجہ نہیں کی اپنے گناہ پر توبہ کرنے کی. یہ وآمنوا سخطہ اس کی غصے سے, سخط کہتے ہیں غصے کو, سین خیت تو ہے, اس کی گناہ اس کے جو ہے وہ غصے اور غضب سے میں محفوظ ہوں. انت کل شر, ہر برائی کے وقت میں اپنے آپ کو محفوظ سے لیتا ہوں. اور یقیناً گناہ کے وقت بھی وہی معبود ہے جو پناہ دیتا ہے اور استغفار کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے سے انسان کو معاف کرتا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل, اور یہ معصومین علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے دعا کو اللہ سے نزدیک ہو کر بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا. معصوم فرماتے ہیں یا من یعطی الکثیر بالقلیل, اے وہ اللہ جو تھوڑے سے عمل پر بہت سی نعمتیں دیتا ہے. دنیا میں جو دنیا کے تاجر ہیں, جو دنیا کے کاروباری لوگ ہیں, جو دنیا والے لوگ ہیں, بڑے لوگ, مالدار لوگ, وہ زیادہ کام لے کر تھوڑی اجرت دیتے ہیں اور اللہ تھوڑے سے عمل پر زیادہ جزا دیتا ہے. تو پھر انسان کو اس بات کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں سارا دن, تو شام کو ہمیں اس مزدوری کے محنت کے معاوضے میں جو ملتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ جو تھوڑے سے بھی بہت دیتا ہے, لہذا کم سے کم اس اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اپنے واجب عمل کو تو پیش کر دینا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب لوگ چوریاں کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بھنگ پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہراً تو سمجھ لیتے کہ ہمارے پاس مال آ گیا, لیکن اصل میں یہ قبر کے لیے انہوں نے سانپ اور بچھو خریدے ہیں, ان کی قبر کے لیے عذاب خریدا ہے, انگارے خریدے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بتائے فقیر کا نام, ہمارے ٹنڈولا یار میں سندھ کا ایک کردار ہے بتائے فقیر, ان کا مزار بھی ہے وہاں پر. تو وہ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے, شام ہو گئی. تو ماں نے کہا ان سے, کہنے لگے کہ کہیں سے آگ لے آؤ, ٹانڈو کھڑی ہے, مانی پچائے پانی چائے. بتائے فقیر گئے, بہت دیر کے بعد, اندھیرا ہونے کے بعد واپس آئے, وہ بھی خالی ہاتھ. بوڑھی ماں تھی غصے میں, کہنے لگی اتنی دیر سے آیا ہے اور وہ بھی خالی ہاتھ آیا ہے. کہنے لگا اماں میں نے بہت ڈھونڈا, مجھے کہیں سے آگ ملی نہیں, ٹانڈو ملیو ہی نہیں, کوئلہ کہیں سے ملا ہی نہیں. دیکھتا ہوں تو میں نہیں کیا. تو ماں نے غصے میں آگے کہا, کہنے لگے ون جہنم ماں کھڑی ہے, جاؤ دوزخ میں سے لے آؤ آگ. بتایا فقیر نے مسکرا کے کہا کہ اماں دوزخ میں کوئی آگ واگ نہیں ہوتی ہے, لوگ اپنے ساتھ خود یہاں سے لے کے جاتے ہیں. یہ تو پرایا مال کھا لیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی کی برائی کر دی, ہاں جھوٹ بول کے کسی کے ساتھ فتنہ کر دیا, کسی کے پیسے چرا لیے, کسی کی چیز چرا لی, کسی کی جوتی چرا لی. اکثر آپ نے دیکھا مسجدوں میں سے لوگ جوتے چرا کے لے جاتے ہیں. اب یہ تو سمجھتے ہیں کہ میں نے چرا لیا, چرایا نہیں ہے, ٹانڈا تو کھڑی ہونے پاس ہے, یہ آگ لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ, یتیم کا مال کھا لیا. تو یا من ندعو لکل خیر وآمنوا سبت وعند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, وہ اللہ جو تھوڑے سے بھی بہت دیتا ہے. اگر انسان یقین کر لے, اس اللہ کے سامنے پیش ہو جائے جس کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں دینے والا نہیں, وہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. یا من یعطی الکثیر
کثیرا بالقلیل. یا من یعطی من سأل، اے وہ اللہ کہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے. جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے بھی دیتا ہے. اور یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من سأل ومن لم یسأل، اور ویعطی من لم یسأل، اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا. اپنے موڈ میں ہے لیکن چونکہ تو نے خلق کیا ہے، تیری مخلوق ہے، تو اس کو بھی دیتا ہے. تحننا منہ ورحمہ، اپنی رحمت اور احسان کے ساتھ اس کو عطا کرتا ہے. اعطنی مسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. اب اپنا سوال کرتا. ابھی تک اللہ کی تعریف ہو رہی تھی، اور یہی دعا کا طریقہ بھی ہے کہ آدمی ڈائریکٹ نہ شروع ہو جائے کہ یا اللہ روٹی دے، یا اللہ کپڑا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیوی دے. پہلے اس کی حمد و ثنا کرو. یہ طریقہ ہے معصومین علیہ السلام کا سمجھانے کا. تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کے متعلق اللہ کی پہلے تعریف ہوئی. اب یہ کہ یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ. اب اپنی بات اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. اے اللہ، جو میری خواہش ہے، جو میری تمنا ہے، جو میرے مسائل ہیں، جو میری ضروریات ہیں، یا بھائیو وہ مجھے عطا کر. اللہم اعطنی مسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. اس لیے کہ تو دنیا و آخرت کی تمام خیر تیرے پاس ہے. تو میری جو تمنا ہے، میری جو حاجت ہے، وہ تو پوری کر. مثلا طالب علم ہے تو اس کی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ مجھے علم عطا کر. مومن ہے تو اس کی کیا خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے ایمان کی دولت سے مزید مالا مال کر. اور ایک مومن کی خواہش یہ بھی کہ دنیا و آخرت کی خیر عطا کرے. واجبات کو ادا کروں، حرام سے پرہیز کروں، تیری اطاعت میں زندگی گزاروں. اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ واصرف عنی بمسألتی، اور مجھ سے میرے ان تمام تکلیفوں کو جو میری حاجتیں، مثلا یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ مجھے برائیوں سے بچا، یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اور صرف عنی میں مسئلتی، اور یہ جتنی بھی ہے یہ مجھ سے دور کر وہ چیزیں جو پریشان کیے ہوئے مجھے. ایاک جمیع شر الدنیا و شر الاخرہ، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی تمام برائیوں کو ٹالنے والا بھی تیرے علاوہ کوئی بھی نجات دینے والا برائیوں سے اور تکلیفوں سے نہیں ہے. اب یہ جب دعا مانگ لی، اب اس کے بعد میں اس دعا کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ کہ اپنی داڑھی میں ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد کہ یا ذا الجلال والاکرام، ایسے اپنی انگلی کو جیسے ایک پریشان انسان، ایک گمگشتہ انسان، ایک حیران و پریشان انسان، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والے اللہ، عزت و آبرو والے اللہ، اکرام والے اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، اے نعمتوں والے اللہ اور اے سخی اللہ، سخاوت تیرا کرم. اعطنی کیا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، اے احسان اور اچھائی کرنے والے اللہ. حرم شیبتی علی النار، بس میری جو سب سے اہم خواہش ہے وہ یہ کہ میرے چہرے کو، میری داڑھی کو، میرے چہرے کو جہنم کے سے حرام قرار دیتے ہیں. اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم روزانہ اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے. اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جشن اللہ 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 اللہ
الله الله الله